شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا. اس آیت کریمہ سے اولاً تو اس بات کا علم ہوا کہ روزہ یہ فرض ہے، اور دوسرا کہ امت محمدیہ کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ کیوں ہمیں 12 گھنٹے بھوکا رکھا جا رہا ہے. تو امت محمدیہ کے اس زعم کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ صرف تم اکیلے ایسے نہیں ہو جنہیں روزے کا مکلف کیا گیا، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے بھی روزے رکھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف اس امت کی فضیلت نہیں بلکہ امم سابقہ نے بھی روزے رکھے ہیں. لہذا روزہ بہرحال یہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے رکھنا فرض ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل چھوٹے چھوٹے بہانوں کو بنا کر روزوں کو چھوڑنے کا رواج عام ہو چکا ہے، جو گویا ایک طرح سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے. ہمیں ہر حال میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ روزے جہاں ہمیں بہت سارے اخروی فوائد سے بہرور کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کا باعث ہوا کرتے ہیں، وہیں پر روزوں کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں. آج کل سائنس کا دور ہے، اور سائنس کے اس دور میں عام طور پر ہر چیز پر تجربہ اور مشاہدہ کیا جا رہا ہے. سائنس دانوں کی ایک بڑی جماعت نے اسلامی تعلیمات کے مختلف چیزوں پر مشاہدات اور تجربات کیے. تو انہوں نے روزے پر بھی مشاہدہ اور تجربہ کیا، اور تجربہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ روزہ انسان کے بدن کے لیے انتہائی مفید اور موزوں ہے. اس لیے کہ جب سال میں 1 مہینہ بندہ اپنے معدے کو خالی رکھتا ہے تو بہت ساری معدے کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، بہت ساری دماغی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت ساری خون اور جگر اور قلب کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خالی پیٹ ہونا یہ بھی قدیم فلاسفہ اور قدیم اطباء کے یہاں پر مستقل ایک علاج ہوا کرتا تھا. گویا شریعت مطہرہ نے اس میں ہمارے دنیاوی اور اخروی فوائد کے ساتھ روحانی اور جسمانی فوائد کو بھی پیش نظر رکھا ہے. تو روزہ جہاں بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں پر روزہ بہت سارے فوائد کا بھی حامل ہے. اگرچہ ہم مسلمانوں کو دنیاوی فوائد کے حصول کی نیت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا. وہ خالق اور مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا اور وہی ہم کو کھلانے پلانے اور جلانے والا ہے. لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے راضی کریں. اس لیے ہمیں روزے کے دنیاوی فوائد کو پیش نظر رکھ کر آخرت کو مقدم کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کا ماحول بنانا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی 5-7 سال کی عمر سے ہی روزے کا عادی بنانا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس طرح سے بچوں کو بچپن سے روزوں کا عادی نہیں بنایا جاتا تو یہی بڑے ہو کر روزہ رکھنے سے دور رہتے ہیں اور بہانے بناتے رہتے ہیں.
اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو روزے کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو روزے کی برکتوں سے مستفید فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں اور ہر طرح کی خرابیوں سے اور بد اخلاقیوں سے ہماری روزے کی حالت میں حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔